شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان کی آیت اور دنیا پر حکمرانی۔ حکیم لقمان نے اپنے مالک کی زندگی کیسے بدلی جو لوگ آپ کو تنگ کرتے اور پریشان کرتے ہیں، ایک آیت کا وظیفہ کر کے لوگوں پر حکمرانی کرو۔ محترم ناظرین، سورۃ لقمان کی مدد سے دنیا پر حکمرانی کرو۔ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، ان کو اس ایک آیت کے وظیفے سے حیران و پریشان کرو۔ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو، لوگوں کے دل میں اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہو، لوگوں سے اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہو، یا اگر کوئی ظالم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو، تو سورۃ لقمان کے اس ایک آیت کا وظیفہ کر لو۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے مالک کی زندگی کیسے تبدیل کی، کیسے ایک دیانتدار انسان کو دین کے راستے پر چلا دیا اور پھر وہ شخص صلاح وقت میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین اکرام، قرآن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ اس دنیا کے تمام علوم ایک طرف رکھ دیجئے اور دوسری جانب قرآن پاک کی صرف ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ آیتیں اس دنیا کے تمام علوم پر بھاری ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی، رحمت نبی، دو جہاں نبی، آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ لہذا قرآن کی آیات کو سیکھنا اور ان کے وظائف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا عین دین اسلام ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ لقمان کی ایک آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک آیت بھی مکمل نہیں پڑھنی بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے ہی آپ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن سکتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا وقار پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایسے کام جو بگڑے ہوئے ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان کاموں کو اس وظیفے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سورۃ لقمان قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ مبارک ہے جس سے حکیم لقمان نامی ایک شخص کا وجود ثابت ہے، جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت کو ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں ان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور ہے۔ تاہم قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ قرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحبت بتاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ باہر طور اہل عرب حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابن جریر ابن کثیر، جسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے۔ حکیم لقمان کے دانائی ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا، کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا، اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا، جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔
حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا، میاں کہہ تو رہا ہوں اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا یہ ضرور کوئی پاگل ہے، اور اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور شہر کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ حکیم لقمان نے زور سے آواز دی، سنو، شام سے پہلے شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا، خوب، جب پوچھ رہا تھا تب تم نے کوئی جواب نہ دیا، اور اب میں جواب سے مایوس ہو کر چل پڑا تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا، پہلے تو تم بیٹھے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ تمہارے چلنے کی رفتار کیا ہے۔ اب جو تمہیں چلتا دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو تھا آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اب سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات کا ایک پہر بیت چکا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو بلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کرو اور توسع آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی دیر ہی بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس آ گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب غفور اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے اوراد میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 سیر جو دیے اور کہا کہ جاؤ ان کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ باجرہ اگ گیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب غفور رحیم ہے، یعنی وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس کے جیسے زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بلا دی اور احکام الہی پر مامور ہو گیا۔ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی دنیا ہی بدل دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟
لہذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ بندہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے، اس آیت سے دنیا پر حکومت کرو۔ ناظرین، یہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جو بندہ اس آیت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی گئی، اللہ اس بندے کو لوگوں میں مقبول کر دے گا۔ یہ آیت پڑھنے والا جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ انشاءاللہ وہ بندہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یعنی جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، ہر کوئی اس کی بات مانے گا، ہر کوئی اس کی بات سنے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، عزت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے گا۔ ہر دور کا انسان اپنی زندگی میں عزت، شہرت اور دولت میں کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے، اور یہ اس کی فطرت اور اس کی شخصی نفسیات کا حصہ ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج سب انسانوں سے قدریں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی عزت کا متلاشی رہتا ہے، کوئی شہرت کی حسرت دل میں لیے زندگی کا ہم سفر رہتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ نہ ہی شہرت کی، وہ صرف اور صرف دولت سمیٹنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور یوں ان کا کہنا ہے دولت ہی معاشرے میں عزت اور شہرت کا باعث ہے۔ دولت کے حصول کے لیے وہ ہمیشہ شارٹ کٹ اور خطرات مول لینے سے بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ ان کا یہ شوق جنون کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ مانا پیسہ ہر دور کی بنیادی ضرورت رہی ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں اب ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جائز یا ناجائز کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر مشکل چیز روپے پیسے کے بل بوتے پر بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ملک میں سنتوں کا جال بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنتوں کا جال بچھے گا، لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ ترقی یافتہ دنیا ہماری طاقت اور صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کی در پہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم ترقی کی بلندیوں تک پہنچ گئے تو انہیں اپنی سلامتی کا خطرہ پڑ جائے گا۔ فلاحی کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس کے باوجود شہر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ملے گا جہاں کاروبار گداگر موجود نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ ان کو راہ گیر حصول ثواب کے لیے 10 روپے کی رقم بطور ہدیہ دیتے ہیں، اور یوں ان کی روزانہ کی 2-4 ہزار روپے کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ جس کو غریب سمجھ کر امداد کرو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور بھرپور زندگی غریبی کا لبادہ اوڑے دوسرے سے روپے پیسے کی حاجت طلب کرتا رہتا ہے۔ علاج معالجہ جیسی بنیادی انسانی ضروریات بھی خطیر رقم کی متقاضی ہے۔ آج ہر شخص اسٹریٹ کرائم کا شکوہ کرتے ہوئے سنائی دے گا۔ جب معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے اور بنیادی حقوق سے محرومی ہو جائے، کسی کو انصاف نہ ملے، تو معاشرے میں نا انصافی، وراثت میں خرد برد، قتل و غارت گری، ڈکیٹی، اشیاء خوردونی میں ملاوٹ، ناجائز منافع خوری جیسے عوامل جنم لینے لگتے ہیں، جو تمام کے تمام اسی ناجائز دولت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دولت کی ہوس کا نام و نشان تک نہ تھا، لوگ اپنے کام کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کام کا ایک معیار تھا، وہ عزت کے ساتھ شہرت کے بھی حقدار ٹھہرائے جاتے تھے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وصف عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا داد صلاحیتوں کے طفیل انسان اس وصف کو کس انداز میں استعمال کرتا ہے۔ کس دانا کا قول مشہور ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ محنت تو بے زبان جانور گدھا بھی بہت کرتا ہے، اور تمام دن مالک کی فرما برداری کرتا ہے۔ انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان کو ان تمام حیوانات پر برتری دی گئی، عقل و شعور دیا گیا، سو محنت کی جائے۔ عقل و شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو غریب پیدا نہیں کرتا، غریب وہ اپنی حرکتوں سے ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے بہت سے دوست، بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور
پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانی ہے، یا ایسے حاسدین زندگی میں موجود ہیں جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو اس کے حل کے لیے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 20 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشان حل ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بابدو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک پہ پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد سورۃ لقمان کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ پڑھے۔ وہ حصہ یہ ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں بے شک اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا۔ آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے اور سر پر پھیر لیں۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں اور اس کے ساتھ ہی پانی پر دم کر کے اسے بھی پی لیں۔ یہ عمل کم سے کم 7 دن لگاتار کریں، اور اگر اسے اپنا ہر روز کا معمول بنا لیں تو بہت ہی زبردست عمل ہے۔ مختصر سا عمل ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور احترام دینا شروع کریں گے۔ وہی لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر منہ چڑھاتے تھے، خواہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی کاروباری افراد، کوئی شریک والے رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری شراکت دار ہوں، چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ وہ آپ کو خصوصی توجہ دینے لگیں گے، آپ کی گفتگو سننے لگیں گے اور آپ کی ہر بات تسلیم کرنے لگیں گے۔ الغرض آپ جس شخص سے بھی جو بھی کام لینا چاہیں گے وہ خوشی خوشی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ جان لیجئے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے، کلام پاک سے لیا گیا مجرب اور خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہرگز معمولی نہ سمجھیے گا اور خاص توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے، تمام بگڑے کام اللہ کی رضا سے حل ہونے لگیں گے۔ دنیا کی تمام ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر سکتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت یعنی انتھک محنت نہیں کر سکتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، وہ قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس مینڈک کی سی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کنویں سے باہر سمندر نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ قناعت پسندی اپنے اصل معون میں ایک سکون بخش رویہ ہے، لوگ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالفت نہیں ہے اور نہ ہی محنت کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس عمل کے کرنے کی اجازت ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا کا پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر